ننھے ننھے ہاتھوں پہ جب حسین کا کٹا ہوا سر آیا، ایک مرتبہ دیکھا سکینہ نے، زندان کے کونے میں چلی گئی، کہا کوئی میرے قریب نہ آئے، میں اپنے پاپا سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، بڑی طویل گفتگو ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بیٹھ گئی شہزادی، بابا کے سر کو دیکھنے لگی اور دیکھ کے کہا، اے بابا تیرا یہ حال کس نے بنایا ہے؟ بابا تجھے خون میں کس نے نہلایا ہے؟ پہلے بابا کو پرسا دیا، اس کے بعد اپنے مسائل بیان کرنا شروع کیے۔ دیکھنا میری طرف، ہاتھوں میں لیا بلا تشبیہ، کہا بابا تیرے بعد سکینہ کا یہ بستر ہے، بابا تیری بیٹی خاک پہ سوتی ہے، بابا یہ اینچے میرا تکیہ ہے، بابا تیرے سینے پہ سونے والی اس قید خانے میں سوتی ہے، بابا تیرے بعد سکینہ پہ بڑا ظلم ہوا، بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا وہ در جو تو نے پہنائے تھے وہ شمر اتار کے لے گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنا بیان شروع کیا، کرتے کرتے بڑی طویل گفتگو ہے، میں نے مختصر کر دیا۔ ایک مرتبہ بابا کے سر کا بوسہ لیا اور تڑپ کے کہا، بابا عجیب مقدر نہیں ہم باپ بیٹی کا، کبھی میں تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی، آج تو میرے سینے میں چھوڑ دیتا، یہاں پہ گریہ بہت ہو رہا ہے، میں چھوڑ دیتا، لیکن جو باہر ابھی تک بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کس خیال میں ہے کہ ان کی آنکھیں ابھی تک خوش ہو جائیں، آنکھوں کا وضو کر لو اور میں ممبر چھوڑ لوں۔ کہا نا بابا عجیب مقدر نہیں ہم باپ بیٹی کا، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج تو میرے سینے پہ۔ یہ آخری جملہ تھا، پھر سکینہ کی آواز نہیں آئی۔ سجاد نے آگے بڑھ کے بہن کو ہلایا، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھوپھی اماں پردیس میں میری بہن ہے، پردیس میں میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، رحم اللہ علیہ سواتوں کو۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا سکینہ اتنا بتا دے پردیس میں بھائی قبر بنائے تو کہاں بنائے؟ سنو گے مسائل، پڑھوں مسائل، اگر پتھر ہو گئے تھے میں رک اس لیے رہا ہوں تاکہ ماں بہنوں کو حوصلہ ہو جائے، لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے ایسے ہیں نہ رونا ہے، سر جھکا لو، جو عزادار ہے وہ میری طرف دیکھے۔ سجاد نے کہا اے سکینہ بتا پردیس میں تیری قبر بناؤں تو کہاں بناؤں؟ دربار تک بات پہنچ گئی کہ حسین کی بیٹی کا قید خانے میں انتقال ہو گیا۔ یزید ملعون نے کہا کہ جاؤ حسین کے بیٹے سے کہو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے کفن کی تو ہم دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ قید خانے میں دربان آیا، کہا کہ یزید کہہ رہا ہے کفن ہم دیتے ہیں۔ سجاد نے زنجیریں ہلا کے خون رو کے کہا کہ اس سے کہو اپنا کفن اپنے پاس رکھے، نہ ہمیں اس کے کفن کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ میری بہن وصیت کر گئی تھی کہ بھیا سجاد مجھے اسی کرتے میں دفن کرنا، بھیا سجاد میرے زخم صاف نہ کرنا، بھیا سجاد میرے کانوں کا خون صاف نہ کرنا۔ کیوں سکینہ؟ کہ قبر میں جاؤں گی بابا کو جا کے بتاؤں گی بس رونے والوں زنجیر پہنا ہوا امام ہے۔ سکینہ کا جنازہ اٹھایا، ایک مرتبہ قبر کے قریب پہنچے تو ہاتھ بلند ہوئے، کہ لاؤ سجاد میری امانت مجھے دو۔ ایک مرتبہ سجاد نے امانت دی، تعویذ قبر بند کرنے لگے، سکینہ کے لب ہلے، کچھ کہا، سجاد نے منہ پہ ماتم شروع کیا۔ باقر نے آ کے پڑھ کے کہا بابا کیا کہتی ہے پھوپھی؟ کہا میری بہن کہہ رہی تھی کہ میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں۔ بھیا سجاد مجھے اتنا بتاؤ میری قبر پہ شمر تو نہیں آئے؟